جو عورتیں رمضان کے روزے رکھتی ہو، یہ اگر 4 کامیں کر لیں، یہ 4 کام اگر ایک عورت کر لیں تو اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ میں نے آج بتا دی عورتوں کے لیے۔ چلیے میں نے اب تک دین کی باتیں کی، اسلام کی، ایمان کی باتیں کی، ان کو چھوڑ دیجئے، صرف ان 4 باتوں پر عمل کیجئے اور چلے جائیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں تمہیں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے کہہ دیے۔ اور آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت لعن طعن کرے، جو عورت شوہر کی نافرمانی کرے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ آپ کو معلوم ہے کیا کرے گا؟ قیامت کے دن اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نظروں سے دور رکھ دے گا کہ ہٹو، تو نے دنیا میں رہ کر شوہر کی نافرمانی کی، تو نے دنیا میں رہ کر قرآن کی باتیں کی، اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دو ان کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ آئیے اور ایک حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ، جن تینوں آدمیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ نمبر 1 والدین کے نافرمانی کرنے والے، یعنی جو آدمی والدین کے نافرمانی کرتا ہو۔ نمبر 2 یعنی وہ عورت، یعنی وہ آدمی، وہ انسان جو گھر میں رہتا ہو اور ان کے گھروں میں برائیاں ہو رہی ہو اور اسے اپنے بیٹھ کر دیکھتا ہو، اس لیے ان چیزوں سے بچو۔ نمبر 3 وہ عورت، وہ لڑکی جو جلسے میں آ کر دین کی باتوں کو سننے کے بجائے وہ بازاروں میں گھومتی ہو، اور وہ عورت جو ان باتوں کو سننے کے بجائے وہ مرد جیسے کپڑا پہنتی ہو، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ آئیے، اگر آپ دین کی باتیں نہیں سنیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے مجلس میں بیٹھیے، دین کی باتیں سنیے، قرآن کی باتوں پر عمل کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ٹھکانہ جہنم کا بجائے جنت کر دے گا۔ اس لیے ہمیں جہنم سے بچنا ہے اور ٹھکانہ جنت کرنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ جنت کو حاصل کرنا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد وهو ساجد فأكثر الدعاء. صدر محترم، حاضرین جلسہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں، پردے کے اندر میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، آج کی بات میں جلسے کو لے کر شروع کروں گا کہ لوگ دین کی بات سننے کے لیے آئے اور آنے کے بعد بازاروں میں وہ گھومتا رہے، اور جو بیٹھ کر دین کی باتیں سنتا ہو، یعنی ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کی باتیں بیٹھی ہوئی ہو اور وہ سمجھ رہا ہے. السلام علیکم. ایک چھوٹی سی لڑکی 7-8 سال کی ہو گئی ہے جن کا نام نغمہ خاتون ہے. اگر کہیں پر بھٹکتی پھر رہی ہے یا رو رہی ہے، کسی بندہ سے ملاقات ہو تو اسٹیج تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا. 7-8 سال عمر ہے ان کی اور ان کا نام ہے نغمہ خاتون. ہاں، ایک آدمی جلسہ کے نام پر گھر سے نکلا اور آنے کے بعد وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان کے مجلسوں کو، قرآن و حدیث کے مجلسوں کو چھوڑ کر جو بازاروں میں گھوم رہا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ اور جو بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہے ہو، ہم آپ سن رہے ہیں، ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ ہم اسی پر گفتگو کریں گے چند منٹ. اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے، منتروں پر غور کریں گے اور ان کی باتوں پر غور کریں گے کہ دھرم کیا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ایک آدمی مجلسوں میں آ کر بیٹھنا اور دین کی باتیں سننا، قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنا، ان کا انعام کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پر غور کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں. غور کیجئے گا میرے بھائیوں، بہت قیمتی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو آسمانوں سے اترنے کے بعد، یعنی دنیا میں وہ چکر لگا رہے ہیں اور ایسے محفلوں کو اور مجلسوں کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ قرآن کی باتیں ہو رہی ہو، جہاں پہ دین کی باتیں ہو رہی ہو، اور وہ تلاش کر رہے، ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہاں پہ منہاری میں مجلس لگی ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہے، علماء بتا رہے ہیں، اور باہر سے آ کر دین کی بات بتا کر آپ کو جا رہے ہیں. وہاں پہ آ کر فرشتے آتے ہیں، دنیا بھر کے چکر لگانے کے بعد جب آپ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ فرشتے آپ کے پاس اترتے ہیں اور آپ کے پروں میں ڈھانپنے کے بعد وہ خود بھی بیٹھ جاتا ہے اور دین کی باتیں سننے لگتے ہیں. اب فجر ہوئی، محفل ختم ہونے کے بعد وہ فرشتے لوٹتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس اور جانے کے بعد اللہ سے سوال کرتے ہیں. لیکن سوال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سے روک دیتا ہے کہ تم اپنے جگہ پہ روک جاؤ، دروازہ بند ہے، تم رک جاؤ، تمہیں ابھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ان فرشتوں کو روک دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ذرا بتاؤ ابھی جو تم سفر کر کے آ رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو؟
وہ فرشتے جواب دیتے ہیں آپ کے بندے نے جو محفل یعنی لگا کر دین کی باتیں بتا رہے تھے، اسی محفل سے، ذکر کے محفل سے، قرآن و حدیث کے محفل سے ان باتوں کو سن کر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتے بتاؤ وہ میرے بندے جو بیٹھ کر قرآن کی باتیں سن رہے تھے وہ کیا مانگ رہا تھا اور کس چیز کی باتیں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جب سوال کیا، فرشتے جواب دیتے اللہ تعالیٰ جنت کی بات کر رہے تھے کہ جنت کیسا ہے، جنت میں جانا ہے، جنت میں ہمیں داخل ہونا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا وہ میرے بندے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اب کہتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو یہ سوچے گا اور یہ دعا کریں گے آپ سے، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں جہنم، کیا اس نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں، اس نے جہنم کو بھی دیکھا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اب اللہ فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم سے پناہ طلب کریں گے، یہ دعائیں کریں گے اللہ مجھے تو جہنم سے بچا لے، مجھے تو اس جہنم سے دور کر دے، یہ دعا کریں گے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ جو بندے بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہے تھے میں نے ان کو مغفرت کر دیا، جاؤ وہ جنتی ہے۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس محفل میں آپ کے فلاں بندے بھی بیٹھے تھے، اس مجلس میں عبد الرحمن بھی تھے، عبداللہ بھی تھے، اس طریقے سے جتنے بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں دین کی باتیں سنتے ہیں، سارے لوگوں کا نام ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ رب العالمین میں نے دیکھا اسی مجلس سے بیٹھنے کے بعد یعنی اس نے جھانک کر دیکھنے کے بعد وہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ ہاں وہ بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، قرآن کی باتوں کو چھوڑ کر وہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو یہ کام ایسا کر رہا ہے، جو بازاروں میں گھوم رہا ہے، جو قرآن کی باتیں چھوڑ کر، جو حدیثوں کی باتوں کو چھوڑ کر بازاروں میں گھوم رہا ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں زیادہ بات ہی نہیں بتاؤں گا، کیا ٹھکانہ ہے؟ جہنم ہے۔ اب سمجھ جائیے محفل میں بیٹھنا ہے یا بازاروں میں گھومنا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں ابھی میں آ رہا ہوں باہر سے، میں ابھی مسجد سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ لڑکیاں بھی بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ اللہ نے اسے کہا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پردے میں رہو، وہ لڑکیاں بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے مجلسوں میں بیٹھنے اور قرآن کی باتیں سننے کے بعد اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت دینے کی بات کی ہے اور تم بازاروں میں گھوم رہی ہو؟ باتیں ہو رہی ہے۔ آج تو نوجوانوں کے اندر ایک فتنہ یہ موجود ہے، دشمنوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اور خاص کر کے مسلمانوں کے لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ موبائل ہے یا نہیں؟ موبائلوں کے اندر ہم 110 یوز کرنے والے سامان ہیں، ان میں سے 10 صحیح غلط ہے، 100 صحیح ہے، لیکن آج کا نوجوان انہیں چیزوں کے پیچھے پڑے۔ ہاں اور یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا عادی بن جائے تو کامیاب ہو جاؤں گا، دنیا میں میں جنت کا ٹھکانہ بنا لوں گا، دنیا میں رہ کر قرآن کی باتوں کو چھوڑ کر مرنے کے بعد میں جنت کا ٹھکانہ بنا لوں گا۔ آج نوجوانوں کو دیکھیے، میں ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جو موبائلوں کا صحیح یوز کر رہے ہیں، جو قرآن کی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں آپ جب قرآن کی باتیں کر رہے ہیں آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے اندر یہ فتنہ بھی موجود ہے، جو دشمنوں نے ہتھیار دیا ہے وہ ان ہتھیاروں کا استعمال اس طریقے سے کر رہا ہے کہ گھر کے اندر داخلے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، ہاں ماں باپ بھی سوئے ہوئے ہیں، بستر پر کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور یہ سمجھ رہا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سمجھ لو اگر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو یہ یاد رکھو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں کیونکہ تم موبائلوں میں ایمان کا سودا نہ کرو، انگلی ٹچ کرتے ہیں، اب ایمان کا سودا اسی میں ہے۔ اس لیے اگر تمہیں ایمان بچانا ہے تو اچھی یعنی قاریوں کی آواز میں قرآن کی تلاوت ہے، اس لیے اچھے قاریوں کی آواز میں قرآن کی تلاوت ہے، تو ان چیزوں کا عادی بنایا کرو، یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔